ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، پیکر اخلاص برادر کبیر خطیب اسلام حضرت مولانا محمد قاسم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے پیار برے حکم تے میری خوش نصیبی ہے کہ میں نو تواڈے جیسے دین نال محبت کرن والے بزرگاں دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے۔ کئی راتاں تو مسلسل جاگ رہے ہیں، سفر ہے، پھر اس وقت سانو کوئی کہے نا بیان کرو تو وہ صدیقی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ سے کسی دی مندے بھی نہیں، یقین جا سانو کوئی جہاد دا ٹکٹ بھی دے نا، چونکہ حضرت نال میرا ایک بڑا پرانا قلبی تعلق ہے اور بے لوس، اللہ ساڑھائے پیار ساڑھیاں نسلہ بے بھی جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ 11 بچیاں نے قرآن کریم حفظ کیتا ہے، انہاں دی دستار بندی ہوئے گی، کافی تعداد دے اندر خواتین نے، میری بیٹیاں نے جنہاں دی چادر پوشی ہوئے گی، اور وقت بھی صبح صادق جڑا گزر چکے ہے، تسی فجر دی نماز تقریباً تمام احباب نے با جماعت ادا فرمائی اور پھر اتنے بیٹھے ہوئے، امتحان تو اڈا بھی ہے، اللہ سانو
اس امتحان وچ بھی پاس فرمائے تے قبر آخرت دے امتحان وچوں بھی اللہ سرخرو فرمائے. زندگی گزر جائے اچھے انداز نال گزار لئیے پھر بھی گزر جائے گی، برائی کردیاں گزار لئیے پھر بھی گزر جائے گی. خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو جو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ وچ روح پان لگا. جدو روح آ جائے گی یہ سننا بھی ہے تو ویکھنا بھی ہے. اس تو پہلے کہ میرا آدم اک کھولے سارے سجدے جو ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا سارے جھک گئے الا ابلیس. ایک آکڑ گیا. شیطان فرشتہ نہیں جن نے عبادت انہیں انی کیتی سی بھی یہ پاکاں میں رل گیا تو بڑی دیر تو پاکاں میں مل گیا سی. اللہ کرے تو انہوں میں گل سمجھا سکا سمجھ آ گئی کیونکہ اتھے درس قرآن بھی ہوندہ ہے تو صاحب ذوق دی مسجد ہے. بڑی دیر تو پاکاں پلیت رہندہ سی. اللہ نے اپنا خلیفہ آگے کیتا تو جڑے رب دے خلیفے نو من گئے وہ پاکاں وچ ہو گئے. جنہیں انکار کیتا وہ پلیتاں چو ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت کو کہ ہر ویلے تفسیرہ پڑھ دینے ایک چھوٹا جا تفسیری نکتہ میں بھی دے دیں. اس ویلے ایک کوئی کافر سی تو رب نے کیا ابا واستکبر من الکافرین. حالانکہ شیطان ایک کوئی کافر سی جنہیں آدم علیہ السلام دا یعنی اللہ دے خلیفے دا انکار کیتا سی. اللہ دے علم سی نا بے آج تے کلہ منکر ہے نا تو بڑے جدو ود جانے نے نا تو پھر ایک طبقہ نال جہنم جائے گا جڑا خلفاء دا منکر ہوئے گا. تائیوں اللہ فرماندہ میں کہ آبا واستکبر وکان من الکافرین. چل تو بھی ہو در جدر بڑے ہور کافر جان فخرج نکل جا میرے دربار چو. بڑے بھی آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. نکل دی ہو جا پیچھا بوڑ کے کہنے لگا بھی اللہ تیرا تے قانون ہے جڑا تیری عبادت کرے انہوں اجر ضرور دینا ہے. میں انہی عبادت کیتی ہے اجر کدھر گیا؟ اللہ نے کہا مانگ منہ مانگ. اچھا اللہ کڈے جلال وچ سی شیطان نے کیا کوئی دے تے رب نے جلال نہیں بھی کھایا پھر بھی جمال بھی کھایا ہے. فرمایا مانگ. انہیں کہا جی قیامت تک پھر موت نہ دئی. اللہ کہتا دیتی تو جا سارے نو دس دے کہ تیرے جیسا شیطان ہو کہ بھی رب کو لو مانگ رہے تو رب او دن نہیں موڑ دا جے کوئی مسلمان مانگ لے. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ رب ساڑھی نہیں سندا. وہ بڑیاں واجہ ماری ہے جی بڑا پکارے ہے جی بڑا سورے ہے جی رب ساڑھی نہیں سندا. فرمایا ہوئے کی پیا کہنے میں تے او دی بھی سن لئی او دی بھی مان لئی جڑا میرے سامنے مکر گیا. تے پنجاب جی کہتے ہیں میرے سامنے آکڑ گیا او دی مان لئی. انہیں کہا ایو تو میں چاہتا سا بھی میں نے قیامت تک موت نہ دے. ہون کہتا قالا فب عزتی کا میں نے قسم تیری عزت. شیطان ہو کہ بھی سمجھتا ہے کہ قسم یہ دی چکی دیئے
نہیں سمجھا یار ایڈا وڈا لانتی ہو کے بھی کہندا مینوں قسم ہے تیری عزت دی پھر بھی انہوں پتا بھی ہے عزت والا ایتے تے قسمہ دا سلاب آیا ہویا بھائی میں نے تیری قسم تیرے سر دی قسم تیرے موبائل دی قسم تیری ٹوپی دی قسم میں نے تیری اولاد دی قسم غازی آباد دے خون دی قسم کربلا دی قسم قسمہ دا سلاب آیا ہے حالانکہ قسم جدو بھی چکی دی ہے بولو نا یار اللہ دا نام ذرا کھول کے لو قسم کدے نا دی چکنی ہے بھائی یا اللہ جڑا تیرا نام اچھی لوے نو کوئی لا علاج بیماری نہ لگے اچھی کہو قسم کدی چکنی ہے کدی اللہ دی قالب ابی عزتی میں نو قسم ہے تیری میں صراط مستقیم دے اتے بوانگا تے تھڑکاوانگا میں نو یہ دی خاطر میں نو دلیل کی تھی میں صراط مستقیم تے بینے کوشش کرانگا بھئی کوئی سدھا نہ جاوے کسی نو کما ہنج جا کسی نو کما ہنج جا یہ میرے وال ویکھو تو سمجھ آئے گی کسی نو کما گا ادھروں آ کسی نو کما گا ادھروں آ تو پھر آپ پہ ہی آکھن گے پوڑی بغیر نہیں سندا چوکیدار دی منت کرو میں صراط مستقیم تو ہٹا دینا ہے اللہ نے کہا جا تینوں مولت ہے تینوں اجازت ہے جا صراط مستقیم تے بہ جا انہیں کہا میں سجے بھی حملہ کرانگا میں کھبے بھی حملہ کرانگا میں اگے بھی حملہ کرانگا میں پیچھے بھی حملہ کرانگا ہن سبحان اللہ دی چھل آوے جدو میری گل آوے اللہ کہتا کیا ہی سجے بھی حملہ کرے گا کھبے بھی کرے گا اگے بھی کرے گا پیچھے بھی کرے گا یا اللہ 4 چفیر حملہ کرانگا اللہ فرماتا نے ایک پاسا بھول گیا ہے ایک پاسا بھول گیا او کیڑا فرمایا اتو نہ نہیں ہو لیا تو 4 چفیر حملہ کر اتے میں آنا تو 4 چفیر محنت کر اگے بھی گمراہ کر پیچھے بھی گمراہ کر سجے بھی گمراہ کر کھبے بھی گمراہ کر لیکن اتے میں آنا 100 سال 200 سال بابا تیرے آنکھیں لگ کے میرے بوئے تو دور روے گا 200 سال تو بعد ایمیں تھک کے کوے گا اللہ بھول گیا میں تیری سینکڑا سال دی محنت ضائع کر کے اس بابے نو جنت عطا کر دیاں گا جا ٹل لانے لالا ہو گیا شروع مقابلہ شیطان والے رحمان والے شیطان والے رحمان والے شیطان بڑا پریشان ہونا ہے فجر تو بعد قاسم صدیقی صاحب انہیں سادل ہے تو سارے ہی آ گئے یقین جانو انہوں بڑی تکلیف ہونی ہے جیڑا فجر لئی اٹھان نہیں دیندہ انہیں کہا انہیں بندے مسیحی آ گئے نے اللہ مسکرا کے فرما رہا ہونا ہے تینوں میں نہیں سی آکھے اجے تیرے بھی ہونگے تے میرے بھی تے ہونگے نا تیرے ہونگے تے میرے بھی تے ہونگے نا ایو رب نے کہا جا جنی محنت کرنی ہے کر لے جیڑے ہونگے میرے انہاں نہیں ہونا تیرے نیڑے اچھا تسی کدے پریشان تا نہیں باہر جا کے ادھنا یاری شاری تے ہے نا پڑی جیڑے ہونگے میرے انہاں نہیں ہونا تیرے نیڑے انہیں کہا جی میں انہوں پٹی ہو پڑھا مانگا اے نہیں جے سڑدہ تو کئی چنگے بھلے مسلمان کلمہ پڑھ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں چنگے بھلے 9.5 من دے بندے کہتے ہیں جی بڑا بخار ہے نہیں سندہ فرمایا تو دیر اسلام تو خارج ہو گیا مینوں کہہ رہے ہیں نہیں سندہ جنہیں آکھے ہے انہو ہوا السمیع البصیر تو کہنا سندہ نہیں میں ویکھدا بھی ہوں میں ہر دی سننا میں سندا بھی ہاں تے جڑا پکارے انہوں دینا بھی ہاں اور او دی مدد بھی کرنا تے مصیبت وچوں بھی کڈنا یا اللہ کوئی دلیل آدھر رب دا قرآن کھولیے تے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے انہوں ادیان نسلہ وچ بھی حافظ قرآن پیدا کرنا
اللہ جڑا ہور چی بولے اج رات خواب وچ حضور دا دیدار بھی ہو جائے آدر رب دا قرآن کھولیے اللہ دے قرآن لو پوچھ لئیے اللہ دا قرآن دس رب کیویں سن دائے اللہ کیویں مدد کر دائے اللہ فرماندا ہے اے میرا ایک یار جنوں ابراہیم کہندے نے انہیں میری پیار دے اندر میری وحدت کبریائی دی محبت دے اندر میرے ابراہیم نے کوہاڑا چکیا بت واڑے ٹر گئے تے جا کے بتان دا کباڑا کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نالے کوہاڑا مار کے ٹوٹے پہ کر دینے تے نالے کہن دینے لوگو جڑے ٹکڑے ہو جانو خدا نہیں ہوندا جدا جز بن جائے خدا نہیں ہوندا خدا دے وچوں کوئی نہیں کوئی خدا دے وچوں نہیں ہے خدا کسے دے وچوں نہیں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ساریاں دے ٹکڑے کر دیتے نے تے جڑا ساریاں تو بڑا بڑا گڑو گھنٹا لے او دے موڑے تے کوہاڑا رکھیا حضرت ابراہیم گھر ٹر گئے نے قوم شام نو بیلے تو واپس آئیے انہاں کہ اپنے اپنے معبوداں نو سلام کر دے جاؤ اپنے اپنے رباں نو سلام کر دے جاؤ نالے اپنے اپنے رباں نو ویکھی جاؤ کیڑی حالت اندر نے جڑا مشرک اندر جاندا ہے کسے خدا دے اندر او دی تون کوئی نہیں کسے دے پیر کوئی نہیں کوئی چار ٹوٹے ہویا ہے کسی دا نکی کوئی نہیں اللہ کہندا جڑا اپنا نک نہیں بچا سکدا او تیرا نک کیویں بچائے گا جڑا اپنا دھیان نہیں رکھ سکدا او تہاڈا دھیان کیویں رکھے گا ساری مشرکاں دی قوم کٹھی ہو گئی تے کہندے نے سوچو اے کم کنے کیتا ہونا ہے ایک وچوں پرانا کھڑ پہنچ مشرک بولیا انہیں کہا اے بھی کوئی گل پچھاڑا لیے ایک کوئی بندہ ہے جنوں ابراہیم کہندے نے وہ دے علاوہ اور کسی نے کوئی نہیں کیتا ہونا مختصر کرنا دلیل دے طور تے حوالہ دے رہا قرآن دا قوم کٹی ہو کے حضرت ابراہیم دے دروازے تے آ گئی حضرت ابراہیم فرماندے نے خیر ہوئے خیر ہوئے نبی دے بوئے تے مشرک آئے نے خیر ہوئے واحد دے بوئے تے مشرک آئے نے خیر ہوئے یک جائی دے بوئے تے ہر جائی آئے نے خیر ہوئے مجاہد دے بوئے تے مجاور آئے نے خیر ہوئے سمد پرست دے بوئے تے سنم پرست آئے نے خیر ہوئے رب پرست دے بوئے تے سب پرست آئے نے خیر ہوئے ابراہیم اے تو کی تین کی ساڑھے ربان دا کباڑا فرمایا کہ دے کولے کوہاڑا کرو گزارا انہاں کہا ہوتے ساڑھے اچھا کہنے لگے انہوں پوچھ لو ساری قوم سوچی پئی کی جواب دئیے نبی ہمیشہ گل مختصر کر دے تے ہوندی پہاڑ تو بھی وزنی ہے انہاں کہ ابراہیم تو تے جاننے اے سن دے نہیں ہولی بولنا تسی تو سن دے ہو نا اللہ دی شان سن کے طرح سبحان اللہ اچھی آکھیا کرو بھائی ابراہیم تو تے جاننے اے سن دے نہیں ابراہیم تو تے جاننے اے بیک دے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے ایو اتے میں تاڑے منہ جو سننا چاندہ سا افل لکم والی ما تابدون من دون اللہ تفے تاڑے دے تے انہاں تے جنانو اللہ دے علاوہ تسی پکار دے ہو جڑے سن دے بھی نہیں ویکھ دے بھی نہیں
کچھ کر دے بھی نہیں نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے انہاں دی پوجا کر دے ہو دلائل دی دنیا چ جدو کافر ہار جاندہ ہے پھر غنڈہ گردی تے اتر آندہ ہے جاریت تے اتر آندہ ہے کہنے لگے جناب جلوس کٹو مطالبہ کرو ابراہیم نو جلاؤ کیونکہ قرآن انہاں دی گل نقل کر دے سارے مشرک کھلوتے نے تے کہہ دینے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم لکڑیاں کٹھیاں کرو اگ جلاؤ رباں دے دشمن نو جلا دیو اپنے رباں دی مدد کرو اپنے رباں دی مدد کرو جڑے تواڈی مدد دے محتاج رہے ہو تواڈی کدو کرنگے آگ جلائی گئی آسمان سے آگ باتیں کر رہی تھی پنگوڑے میں بٹھایا حضرت ابراہیم کو دیا جھولا کے جا آگ میں ادھروں ابراہیم آگ وال چلیا ادھروں جبریل دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ اکوئی تیرا نام لین والا ہے آج انہوں بھی ساڑن لگا ہے صدیقی صاحب میں مجھے لگ دے اللہ نے فرمایا ہونا ہے بس ہو گئی تسی تے کہندے سننا بنا تسی تے کہندے سونا بنا انہوں وفا کہندے نے انہوں پیار کہندے نے دیکھو میرا یار اگوچ جا رہے آئے اللہ جے تو کبھی میں تیرے خلیل دی مدد کراں میں جا تو اپنا ٹل لال ہے حضرت جبرائیل دوڑ کے آئے نے اجے اگوال پگھوڑا چلے اسی آکے جبریل نے تھام لیا تے کہنے میرے لئے کوئی آرڈر ہے بھئی کسی نو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہو بیتے صدیقی صاحب آکھڑ میرے لئے کو حکم اوگو کیا آکھے گا مولوی صاحب آجے کچھ دیو کوئی حکم کچھ کر سکتے ہو دے کرو جان پٹاؤ میری نا آگ میں خلیل جا رہا ہے پگوڑا پکڑے کھڑا ہے جبریل آرڈر کر پر مار کے نارے نمرود کا ستیہ ناس کر دوں ایک کو سوال کہتا ہے آپ پہ آئے ہیں یا انہیں کلے آئے انہیں کیا پوچھ کے آیا فرمایا سیٹتے ہو جا جبریل او خلیل جلیل میں خلیل بیچ نہیں چاہی دی کہ اور دلیل او چاہے گا میں جل جاواں گا او چاہے گا میں بچ جاواں گا کیوں جس حال میں تو رکھے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے کیونکہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے شہرتے ہو قیامت تک میں کوئی دلیل نہیں بنانا چاہتا کہ ابراہیم تی اوکھی بنی تے فرشتیاں صد ماریا پہنچ گئے آگ دے اندر ہن اللہ نے ابراہیم نو نہیں کیا لیڑے لوڑے کھنج لے کپڑے ذرا کھنج کے بوی تے تیان نال بوی نہیں اللہ نے آگنوا کیا خبردار قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم یا نار
خبردار ہو جا ہوشیار تیرے وچ آ رہا ہے میرا یار ادھے نال کرنا ہے پیار نہ کری بہتا تکرار ہو جا موسم بہار جویں ہوندہ ہے گلو گلزار انہوں ترہ بھی تکلیف نہ دیوی اے ہی میرا یار تینوں کہہ رہا پروردگار تکلیف دیتی تا تینوں ہی پوے گی مار ہو جا ٹھنڈی ٹھار حضرت ابراہیم اگ وچ پہنچے نے اگ ٹھنڈی ٹھار ہو گئی گلدار ہو گئی بردم و سلامن علی ابراہیم میرے معزز سامعین دلیل ایوئیے اگ وچ چلے جاؤ لوگی آکھن جل گیا کہ اللہ نو پکارے گا اللہ اگ وچ بھی ضائع نہیں کرے گا اتنے چھوٹا جا اور مسئلہ بھی سن لو نبی دا وجود اگ وچ ہوئے تاوی محفوظ رہندے نبی دا وجود اگ وچ ہوئے تاوی محفوظ رہندے کھوہ وچ ہوئے تاوی محفوظ رہندے مچھی دے پیٹ چوے تاوی محفوظ رہندے زمین دے پیٹ چوے تاوی محفوظ رہندے ابراہیم علیہ السلام نے آگ وچ چلا لایا اور تبلیغی بھائیو تسی تو بولو توڑا چلا میں کتو کڑی بیٹھو آگ وچ چلا لایا باہر آئے نے نمرود حضرت ابراہیم نو ویکھ کے کہنے لگا تیرا رب مان لیا ہے بڑا طاقتور ہے آؤ نظر آگے اے کونے نو حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے 7 تالے لگے ہوئے نے چابیاں چھپا دیتیاں نے بی بی نے تے تالے بھی عام نہیں سن خطرے دے نہیں ناروال دے نہیں وزیر آباد دے نہیں شاہی تالے لگے ہوئے نے اندر جا کے بی بی کہن دیئے ہائی تالک اتنے یوسف نے دھیان ماریا کنڈ تے حضرت یعقوب بھی موجود اسحاق بھی موجود ابراہیم بھی موجود آپ نے ابراہیم نو آواز نہیں ماری اسحاق نو آواز نہیں ماری حضرت یعقوب نو آواز نہیں ماری اتنے ہی کھڑے ہو کے کیا معاذ اللہ بچا میرے اللہ میں پھنس گیا کلا تو ہے میرا اللہ کن واقعہ اچھی آنکھو آواز نہیں آئی اللہ زور رل کہہ دے ایدہ محسد واقعی بندہ ناشتہ نہ کرے تھے بول دا نہیں آنکھو اچھی تسی بولو گے تو سینہ اللہ کھولے گا اچھی اللہ جڑا اچھی بولے انہوں فالج نہ ہوئے انہوں کینسر نہ ہوئے انہوں شوگر نہ ہوئے اللہ جڑا ہور اچھی بولے انہوں پولیس دے فرنٹ تو بچا گڑی دے فرنٹ تو بچا بجلی دے کرنٹ تو بچا یا اللہ جڑا ٹل آکے سبحان اللہ کہے اسی سال جلدی جلدی حرمین شریفین جائے اللہ نال مینو بھی لے جائے اللہ سب نو مکہ مدینے دی سیر عطا فرمائے اللہ پھنس گیا بچا اللہ فرماندہ ہے ایتھے کھڑے نہیں ہونا جتے نبی ہوئے اتھے برائی نہیں ہوندی جتے برائی ہوئے جتے نبی ہوئے اتھے برائی نہیں ہوندی یہ برائی نہیں ہوندی تے نبی دے کول برا بھی نہیں ہوندہ اللہ تینوں مدینے لے جا جا کے ویکھ لے نبی دے نال کون کون ستے نے میں آوان گا تھوڑا جائے سنان تے انشاءاللہ معاذ اللہ بچا میرے اللہ اللہ فرماتا ہے یوسف تے کھلو نہیں دوڑ جا اللہ دوسرے قدم تے دروازہ بندے چابیاں میرے کل کوئی نہیں فرمایا صد سانو ماریں حوالے چابیاں دے دیویں اے تالے میری کن دی مارنے جنہ کر سکنا انہ کر کیوں اللہ فرماندہ ہے اے جڑا کمرہ ہے نا اے زلیخہ دا تو ہے میرا نبی اے کمرہ میں نو پسند نہیں
میرے خیال ہے میں حضرت تقریر سنا دینا تو انہیں کو پوچھ لینا میں کیا کیا اے کمرہ اے حجرہ مینوں پسند نہیں اور جیڑا حجرہ جیڑا کمرہ رب نو پسند نہ ہووے اتھے نبی نو سون تے دور دی گلے خدا کھلون بھی نہیں دیندا جدا حجرہ پسند آ جائے اوتے قیامت تک یوسف نہیں یوسف دے امام نو جان نہیں دیندا یوسف نو زلیخا دے کمرے کھلون نہیں دیندا میرے مصطفیٰ نو ایسا دے حجرے جو باہر جان نہیں دیندا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ایسا بھی پا کے وہ دا حجرہ بھی پا کے وچ سون والا بھی پا کے تے وچ سلان والا بھی پا کے ایسا دے حجرے تے جان والا بھی پا کے حضرت یوسف دوڑے نے باہر نکلے نے تالے کھل دے گئے اسی تالے لگ دے بھی ویکھے نے تے پھر تالے کھل دے بھی ویکھے باہر نکلے یوسف علیہ السلام واقعہ لمبا ہے عزیز مصر باہر کھڑا ہو سکے ایک ہی ہو رہا پیچھے دوڑ دی وہ بھی آ گئی بجائے اس نے کہ عزیز مصر پوچھتا کی مسئلہ ہے آپ پہ شروع ہو گئی واہ میرا محکمہ آپ پہ ہی شروع ہو گئی اور کھلا اور پلا معاذ اللہ ان تری عزت سے حملہ کیتا ہے یہ دی صدا آپ دس تو سزا بھی آپ پہ ہی دسے انہوں جیل پہ ہی دیو آپ پہ ہی سزا مقرر کر سکتے انہوں جیل پہ ہی دیو انہوں عذیت ناک سزا دیو اللہ فرماتا ہے یوسف چلا جائیں جیل تو جائیں کدی حق والے جان کے تے پشتان نہیں کدی حق پیچھے بھی کٹنی پہندی پہنچ گئے یوسف علیہ السلام جیل دے اندر ہون ذرا سارے بولو 7 کمریاں چو بچان والا کانے ذرا کھل کے یا رب دا نالو بڑا پیارا ٹائم دے 7 کمریاں چو یوسف نو بچان والا کانے بال لیان والا کانے عزت دی رکھوالی کرن والا کانے جیل چو کڑ کے مصر دا تخت دین والا کانے نبوت دا بخت دین والا کانے آنا در آگے چلیے اے کانے انہوں حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے آپ کشتی وچ بیٹھے نے کشتی گمر گیر جب پھس گئی نجومی کہن لگے کوئی بندہ انج دائے کہ اپنے مالک دی اجازت تو بغیر سفر پیا کر دے انہاں کا قرآن دازی کرو قرآن دازی کی تھی حضرت یونس دا نام نکل آیا انہاں حضرت یونس دا چہرہ مکھڑا ظلماں حسن جمال وکھیا کہنے لگے نہیں اٹھا سونا اپنے مالک دی اجازت بغیر سفر نہیں کر سکتا ساڑھی قرآن دازی وچ غلطی ہو گئی ہے 3 مرتبہ قرآن نکلیا تے یونس علیہ السلام دا نام لکھ لیا خدا دا واسطہ جملہ ضائع نہ ہو جائے حضرت یونس فرمان لگے سیڈ تے ہو جاؤ میری وجہ تو نہ ڈبو میری وجہ تو نہ ڈبو چلو کدی تو میری گل سمجھ آئے گی نا حضرت یونس نے ماری چھلانگ ادھرو رب نے کیا مچھلی منہ کھول چنگی طرح کھول تاکہ میرا نبی تیرے وچ آوے تے تکلیف نہ ہووے خوراک نہ سمجھی امانت سمجھی مچھلی نے منہ کھولیا وچ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تے مچھلی یونس نو چک کے پیٹ دے اندر پانی دے وچ چلی گئی جڑا میرے وال ویکھے گا انہوں سمجھ آئے گی اینج جا رہی ہے فرمایا جڑی مچھلی یونس نو چک کے پھر دی رہی وہ جنت جائے گی جڑی مچھلی یونس نو چک کے پھر دی رہی وہ جنت جائے گی جڑی مچھلی یونس نو چک کے اینج گئی وہ تے جنت جائے گی تے جڑا یونس تے امام نو موڑیاں تے چک کے اینج چڑھے جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں
جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ نہیں کائنات جباد نبیاں دے صدیق دا رتبہ آلیے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالیے، جنہوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والیے، جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم خون حلالی ہے، جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم خون حلالی ہے۔ جزاک اللہ میاں سلیم صاحب، اللہ خوش رکھے، جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم خون حلالی ہے۔ جڑی مچھلی یونس علیہ السلام نے چک کے پھر دی رہی او جنت جائے گی، جڑا 3 میل دیاں چڑھائیاں چڑھدا رہا او جنت جائے گا نہیں، او تے جنت وچ آج بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ چ وظیفہ پڑھیا، وَذَلُّونِي، ایک قرآن اللہ سانو اے واقعات کون سناندا، وَذَلُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ مچھی دے پیٹ جو یونس نے کنوں پکاریا، بولو کنوں پکاریا، اللہ نے پکاریا، ہن بول معبود کون ہے؟ ذرا آواز آئے تو تھوڑی آواز جائے، اللہ پاک اتو تک لے جائے جتو تک اللہ دے نیک بندے بیٹھے نہیں، ذرا اچھی بولنا، ذرا تیرا میرا معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ جوڑے رلا کے دین والا کون ہے؟ دے کے لے لین والا کون ہے؟ پھل کے بول داتا کون ہے؟ اچھی اللہ کہہ دو، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو کب ہی کا مر گیا ہوتا، مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ شفا دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ مزہ آ جائے کون ہے؟ خالق مالک کون ہے؟ پڑھ لو سارے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا اے بندہ تو میں نال نہیں پھرتا بھی جب میرا کوئی ساتھ نہ دے تو اے تو دیتا کر۔ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویلے ہر دا کردہ، ہر ویلے
کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے۔ جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیڑی، پیرا جاری کردہ زمزم میرا خدا ہے، دم دم میرا، پڑھو یار آواز نہیں جا رہی، دم دم میرا خدا ہے۔ صدقے ہو تواڈے پڑھن تو تے میرے زور لان تو، اللہ اس بچے نے صحت کاملہ عطا فرما۔ توجہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ جو چلا لایا، اللہ نے باہر تشکیل کی تھی، جسم تے کپڑے کوئی نہیں، سفید جسم نکلا ہے۔ اللہ ہن تیری رحمت دی پھر لوڑے، تیری رحمت دا سایہ چاہی دے۔ قرآن کہندہ ہے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اللہ نے کدو دی ول پیدا کی تھی۔ کیڑی ول پیدا کی تھی؟ کدو دی ول پیدا کی تھی، جنہیں حضرت یونس نو کج لیا، کیونکہ بیماری جو بندہ نواں نواں اٹھے نہ تے حکیم کہندے نے کدو دا سالن کھواؤ تاکہ غذا پچ پے، حکمت نہ تعالیٰ کہ انہوں پتہ ہے۔ تے دو جی گل، کدو دی ول تے گندی مکھی نہیں بہندی، کدو دی ول تے حضرت جی گندی مکھی نہیں بہندی۔ میں کہہ لے دی وجہ یہ تسی سبحان اللہ خود توانو وجہ دس دیاں لطف آ جائے، تو میں اس کدو دی والنوں میں پھل لانے تے انہیں میرے مصطفیٰ دی پسند بن جانے، تے نبی دی پسند تے پلیت شے پہ نہیں سکدی۔ اللہ میں سنے آئے جڑا تیرے نبی نو کجے تو مول پانے، فرمایا تے میں کدو نو مول نہیں پایا تے کی پایا ہے، سایہ کی تاس یونس تے میں لایا پھل تے میرے محبوب دے دسترخوان دی کدو شریف، کدو نہیں کدی دکان تو تسی گئے ہوئے تو تسی آکھے ہوئے جی 2 کلو بھنڈی شریف دیو، ٹنڈے شریف دیو، آلو شریف دیو، حالانکہ آلو ایڈا شریف ہے، یقین جانو جیڑی سبزی پاؤ، اسی جی میں آلو بڑا شریف ہے نا، ہر تھاں فٹ ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے پاکستان دے کچھ مولوی بھی انج دینے، ہر تھاں فٹ، کسی نے کہ آلو شریف ایک کدو شریف کیوں آکھیا؟ اور بعض علماء نے لکھا کہ جڑا بندہ کدو دے سالن نو نبی دی پسند سمجھ کے پھر او دی توہین کرے، او دوبارہ کلمہ پڑھے۔ کیوں؟ گل کدو دی نہیں، گل حضور دی پسند دیئے۔ سن خطرے بین والے تاریخی مسجد بین والے اللہ تری عزت سلامت رکھے، پھر میں نے کہہ لینا دے اگر نبی سبزی پسند کرے او دی توہین کرن والا دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اے صدیق مصطفیٰ دی پسند ہے، عمر مصطفیٰ دی پسند ہے، عثمان مصطفیٰ دی پسند ہے، علی مصطفیٰ دی پسند ہے، بلال مصطفیٰ دی پسند ہے، طلحہ مصطفیٰ دی پسند ہے، سعد مصطفیٰ دی پسند ہے، سعید مصطفیٰ دی پسند ہے، ابو ہریرہ مصطفیٰ دی پسند ہے، عباس مصطفیٰ دی پسند ہے، ابن عباس مصطفیٰ دی پسند ہے، حسن مصطفیٰ دی پسند ہے، حسین مصطفیٰ دی پسند ہے، معاویہ
معاویہ مصطفیٰ دی پسند ہے، ابو سفیان مصطفیٰ دی پسند ہے، حنظلہ مصطفیٰ دی پسند ہے، خزیمہ مصطفیٰ دی پسند ہے، حذیفہ مصطفیٰ دی پسند ہے، مکہ مصطفیٰ دی پسند ہے، مدینہ مصطفیٰ دی پسند ہے، مسجد نبی مصطفیٰ دی پسند ہے، مسجد نبی دا مصلی مصطفیٰ دی پسند ہے، مسجد نبی دا منبر مصطفیٰ دی پسند ہے، خدیجہ تو لے کے عائشہ تک اے ساریاں میرے مصطفیٰ نو پسند نے، عائشہ دا حجرہ بھی میرے مصطفیٰ نو پسند ہے۔ یہ کدو دی توہین کرن والا دوبارہ کلمہ پڑھے۔ پھر صحابہ کہہ دیو صحابہ، کہہ دیو صحابہ اچھی اللہ فرماندا ہے کدو دی بال نے کجیا یونس نو میں پھل لایا تے زینت بن گئی میرے مصطفیٰ دے دسترخوان دی۔ اللہ منو گل سمجھ آ گئی، جن یونس نو کجیا انہوں پھل لگیا اور پھل میرے مصطفیٰ دے دسترخوان دی زینت بن گیا، اور جن مصطفیٰ نو کجیا قبادہ مقام حضور ہجرت کر کے آئے نے، حضور ادھر بیٹھے نے، نال ابو بکر بیٹھے نے، لوکی دوڑے دوڑے آئے تے کچھ لوکی نہ پہلے حضرت ابو بکر نو سلام کرن تے پھر حضور۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، بھی چن بھی ہوئے تے تارا بھی ہوئے تے پتہ نہ لگے بھی تارا کیڑا ہے تے چن کیڑا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی سوال کیتا سی، حضرت گل سمجھ نہیں آئی، لوگ ہی مغالطہ کی میں کھا گئے۔ فرمایا صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے، جو پہلے صدیق کو دیکھتا تھا آئینے میں مصطفیٰ نظر آتا تھا، پہلے ابو بکر کو سلام۔ اچھا حضور بھی نہیں بولے، آجدہ کو پیر ہوندا انہیں کہا سی تو انہوں عقل ہی نہیں ہے، مرشد کون ہے مرید کون ہے، لیکن حضور سن حضور چپ، خدا بھی چپ۔ ادو سورج چڑھیا تے سورج دیا کرنا نے میرے مصطفیٰ دے چہرے دے بوسے لینے۔ اس ویلے ابو بکر نے آکھیا ان ٹائم آ گیا ہے مغالطہ دور کرن دا۔ حضرت صدیق چادر لے کے کھڑے ہو گئے حضور دے اتے تے کہنے لگے او سراج اپنیاں کرنا سنبھال کے رکھ، تو بھی سراج ہے اے بھی سراج ہے، تو سراجم وہاں جائیں اے سراجم منیر آئے، تو جہان روشن کرنے اے ایمان روشن کر دے، تیرے تے زوال ہے اے لا زوال ہے، تیرے تے گرہن ہے انہوں گرہن نہیں لگدا، تیرے اگے ہاتھ کریے تیری روشنی ہاتھ تو تھلے نہیں ہوندی۔ اس سورج دا کون مقابلہ کرے، سینے چیر کے دل روشن کر دیتا ہے۔ میرے ہوندیاں انہوں تتی واوی نہ لگے، صدیق اکبر چادر لے کے کھڑے ہو گئے، پھر میں نو کہہ لین دے او چادر بڑی یاد ہے جڑی علی تے آئی، اے چادر بھی یاد رکھ جڑی نبی تے آئی۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ دیتے نے ذرا ایک دفعہ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ تو سی نعت خان وہ شریف بلایا جنہیں توڑے ہاتھوں تکلیف نہیں دیتی، یقین جانو نہیں تے نعت خانہ تباہی لائی، ہاتھوں تک کر لو تلے کر لو اگو بان لو پچھو بان لو۔ ان قریب حضرت جی ایسے نعت خان آنا لینے جنہاں کہنا جنہوں حضور نال محبت 2 کلومیٹر دوڑ دا جائے، پھر دوڑ کے آکے سبحان اللہ ہے توجہ توڑی۔ وہاں نبی کی چادر علی کے سر پر، یہاں صدیق کی چادر نبی کے سر پر، ایک ہی ہو رہی ہے۔ وہ فرمایا ہر سورا اپنے جوائی نو کج دے، ہر سورا اپنے جوائی نو کج دے، نبی اپنا جوائی کجے نہیں سمجھ آئی یار، ابو بکر اپنا کجے۔ یہ سبحان اللہ کمیں تے میں مولانا نو کھا دیا دیاں تے تو انہوں سن جائے گا۔ اسی دینے لفظاں دے حدیئے، ایک ہے خدیجہ ایک ہے عائشہ،
میرا دل کرتا ہے کہ ایک اماں خدیجہ دا جملہ کما تاکہ ساڑھے سٹیجہ تو اماں جی خدیجہ دا ذکر تھوڑا جا ایسا اسے کہتے ہیں جو حضور کے حصے میں کنواری آئی، جو محمد کے حصے میں کنواری آئے اسے ایسا کہتے ہیں، پتہ نہیں میں تیرے تک پیغام پہنچا سکا کہ نہیں، پھر کہنا جو حضور کے حصے میں کنواری آئی اسے ایسا کہتے ہیں، اور جس کے حصے میں خود محمد کنوارا آیا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہتے گھور جملہ کہہ دے جس کے لیے قرآن آئے اسے ایسا کہتے ہیں، اور جس کے لیے خدا کا سلام آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جو سکھ میں نبی کے ساتھ اسے ایسا کہتے ہیں، اور جو دکھ میں نبی کے ساتھ اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جس کا حجرہ جنت بنے اسے ایسا کہتے ہیں، جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ او بھی ساڑی مائیں، اے بھی ساڑی مائیں، او بولے جدی مائیں۔ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم درب تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے، حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں بہت دور چلا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ چ پکاریا، اللہ نے سن لیا، پھر مان لے جڑا اللہ آدم دیاں سن دے، حضرت نوح دیاں سن دے، حضرت ابراہیم دیاں سن دے، حضرت یوسف دیاں سن دے، حضرت ایوب دیاں سن دے، حضرت یونس دیاں سن دے، اللہ تیری میری کیوں نہیں سندا؟ حضرت مریم بیٹھیاں نے اندر بیٹھیاں ہویاں نے، بارو تالا لا کے حضرت زکریا علیہ السلام چلے گئے، آپ نو بھوک لگی، حضرت مریم دوڑ کے دروازے والائیاں نے، دروازہ بندے، اللہ دو سندان بھی کوئی نہیں، الماری بھی کوئی نہیں، اللہ میری اچھی آواز بھی کوئی نہیں، میں بچی نا، میں نو بھوک نے ستایا ہے، اللہ ساری دنیا تے دروازے بند ہو جاندے نے، تیرے تے بوے نو کنڈی بھی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتے آؤ جلدی جلدی جے موسم پھل جا کے حضرت زکریا علیہ السلام دے حجرت پہنچا دے آؤ۔ آپ جدو شام نو واپس آئے نے، دروازہ کھولے آؤ، قرآن بڑی دیانت والی کتاب ہے، قرآن کسی دا اس طرح خیال نہیں، رعایت نہیں کردہ، قرآن کافر نو کافر کہندہ ہے، مومن نو مومن کہندہ ہے، قرآن دے اندر زندیق نو زندیق آکھیا گیا، صدیق نو صدیق آکھیا گیا، قرآن جڑا جہنمیوں نو جہنمی کہندہ ہے، جڑا جنتیوں نو جنتی کہندہ ہے، قرآن جڑا نبی کو دور ہو جائے دور کہندہ ہے، جڑا نیڑے ہو جائے نیڑے کہندہ ہے۔ اللہ دا قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، تینو حضرت آدم دی تخلیق دا ذکر چاہید ہے، رب دا قرآن کھول لے، تینو نوح علیہ السلام دی کشتی دا ذکر چاہید ہے، اللہ دا قرآن کھول لے، حضرت ابراہیم دی سیرت چاہی دی ہے، اللہ دا قرآن کھول لے، اسماعیل دی قربانی دا ذکر ویکھنا چاہنا ہے، اللہ دا قرآن کھول لے، اسحاق دی بشارت ویکھنا چاہنا ہے، اللہ دا قرآن کھول لے۔ جزاک اللہ بزرگو، میں نے پتا ہے بزرگوں میں ایک دفعہ چاہ پلائی شجہ ذائقہ ہوتا ہے، اللہ انہاں دے سرتے نہ بزرگوں دا سایہ تا دیر قائم رکھا۔ بھائی آمین جدو بڑا نوٹ آوے نا تو دعا بڑی نکل دی ہے،
اللہ توڑ رزق کی برکت دے بھائی حضرت یوسف دا ذکر دیکھنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن کھول لے حضرت ایوب دی بیماری دا ذکر دیکھنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن کھول لے حضرت یونس دا واقعہ دیکھنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن کھول لے حضرت داؤد دی آواز دیکھنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن کھول لے سلیمان دا تخت بخت دیکھنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن کھول لے اے او سلیمان ہے حد کہنے نے یا اللہ میرا دل کر دے میں تیری مخلوق دی دعوت کراں اللہ فرماتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے بس سلیمان تو حکومت کر بادشاہی کر نبوت کر ایک کم بڑا اوکھا ہے کہنے لگا نہیں یا اللہ مہربانی کر میرے لئے اوکھا ہے تیرے لئے سوکھا ہے تیرا میں نے تو اجازت دے دے اللہ نے اجازت دیتی کئی مہینے جن انسان سارے دیکھا پکان دے رہے جدو پک گئیاں ایک مچھی نے سمندر جو سر کڑیا تو کہنے لگی سلیمان جی سنے لنگر توڑے پاسے حضرت سلیمان فرمان لگے ذرا ٹھہر جا آخری دیگ نو دم دیتا ہے تو مچھی کہنے لگی آئے کمال ہے جی جڑا ہر روز کھواندہ انہیں کدی نہیں آکھیا ٹھہر جاؤ ٹائم تو پہلے دیندہ ہے حضرت سلیمان فرمان لگے میں محلت جا رہے ہیں جدو دیکھا پک جان کھانا پک جائے میں نو صد لینا مچھیا کیا میں نو بڑی بھوک لگی ہے حضرت سلیمان فرمایا بھی انہیں کنہ کھا جانا ہے انہوں خواہ چھڑو دے باقی دی دعوت پھر کر آپ تخت جا کے بہ گئے کہنے لگے کی گلے پتنی وزیر کدھر تر گئے نے اجے نہیں آئے تھوڑی دیر گزری وزیرانو سا چڑے ہویا خاص طور سے وزیر خزانہ بڑی ٹینشن میں کی ہویا ہے پاکی دعوت چلیے مچھی کھا گئی ہے انہاں کہا جی اے پچھو کھا گئی ہے کہ کچھ بچا گئی ہے انہیں تے انج کر کے بچو نکلی ہے تے انج پچھا سال ہے آسو بچی ہڈی بھی نہیں حضرت سلیمان سجدے چ گر کے کہنے لگے اللہ باقی آئیے تو ہی کر سکنا ہے کون کسی نو کی کھلا سکتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام آئے نے میں کیا قرآن بڑی دیانت والی کتاب ہے انہاں حجرے دے دروازے نو ہاتھ لایا اللہ دا قرآن بولیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا حضرت زکریا علیہ السلام حجرے چاہے نے انہاں میں کیا بے موسم پھل موجود نے حضرت زکریا نے پوچھیا یا مریم انا لکی ہادا انا لکی ہادا انا لکی ہادا ذوق ہوئے شوق ہوئے قرآن نال محبت ہوئے اللہ دی قسمیں جو لگتا ہے جی میں ہنے حضرت زکریا پہ پوچھ دینے انا لکی ہادا جی میں تسی مولویوں نے پوچھ دے ہو مولوی صاحب گھڑی کتوں آئی ہے پتہ تو نہ ہوندہ کتوں آئی اسی گھڑی تے چڑھ کے لگی ہے نا کسی ڈیرے دار دے بوئے تو ساڑھے کوئی جگیر دارہ دا علاقہ چانگ دا وہ بڑے بڑے جگیر دار بھائی شریم صاحب پتہ کی کہندے نے اے موں بھی گھڑیاں دے چڑھا نہ لے ایسے میں کہہ ربا تیری قدرت تو قربان جا جی تو شان دین تے ہمیں تے معذورانو بھی دے دے انا لکی ہادا کتو آئے نے حضرت مریم فرماندیاں نے ہوا من عند اللہ ہوا من عند اللہ ویسے یقین جانو اے مولانا دا بھی ذوق ہے ایتھے آکے ساری تقریر قرآن جو لب دی اس محراب دی برکت ہے ممبر دی برکت ہے انا لکی ہادا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ تو سبحان اللہ کمیں میں ایک پنجابی بابے کو لو ترجمہ کراما سلطان باو کہندہ ہے دال دلیلان
میرے خیال ہے میں کمرے چنا بھائی سلیم صاحب نو تے حضرت نو سنا کے نا شیر واپس آ جاتا خدا تو انہوں مدینے لے جائے اچھی بولو ذرا یار دال دلیلہ چھوڑ وجود او ہوشیار فقیران پلچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرا روزی روز اڑ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ آنکھ باہو رب روزی دے وے اے آنکھ باہو قسم خدا دیئے وقت نہیں ورنہ میں باہو کھولتا باہو باہو آنکھ باہو رب روزی دے وے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا سبحان اللہ اچھی قید یہ تو سی اتوار صحیح رکھی ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے سے جمعہ تے مست کیتا ہے سے مجمعین ہوتے مولوی سورج کہنے لگا آج اتوار جمعہ نو لوگ مست ہوئے بڑھنا کہا جی آج اتوار کہنا شرم کرو اتوار پڑھنا ہے ہو کیونکہ تو خدا دی یقین جانو اللہ دی شان سن کے جڑا مجمع خوش ہوئے نا دل خوش ہو جائے اکثر جگہ دے جائی دے کہندہ حضرت جی ذرا ہاتھ اولا رکھیا جی میں کہا ہے خدا دا نام لیا اوکھا ہے لیکن اللہ دا نام پہچانا ہی بڑا اوکھا اس ماحول میں آج بھی اگر کوئی آدھا پونا گھنٹہ خدا کی شان بیان کرے لوگ کونیاں مار دن اے بابی لگ دئی خدا دی شان بیان کرنے والا بابی ہوتا ہے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ حضرت جان دے ساڑھے بڑے اچھے بزرگ گزرے وہ ہندوستان تو واپس آ رہے سی اچھا کیا بات ہے جی تے وہ جوڑ بڑے بڑھا دے سی وہ کہندے نے میرے نال گڈی دے وچ ایک مولوی بہ گئے ریل گڈی تو تن پتہ مولوی نے چپ تے آندی نہیں ایک کلہ ہی بیٹھا ہوئے تو کوئی نہ کوئی رو رہا انہیں حضرت دین پوری کرنے میں نے پوچھنے لگا جی آپ کہاں سے آئے فرمایا ہندوستان سے کہاں جانا ہے کہ پاکستان آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کہا جی اہل قرآن مذہب کیا ہے کہ اسلام وہ جڑی گال پوچھنا کہ جوڑ اخیر کرنے کہ آپ وہابی تو نہیں وہ کہنے کہ تیرے دماغ کی خرابی تو نہیں وہ سیٹ ہی بدل گیا حضرت ہمیل وال ویکھنا کچھ چیزاں ویکھنا تعلق رکھتے ہیں نبی عبدالقدوس صاحب میرے وال ویکھنا نقشہ ہے بڑا عجیب ہے جدو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں نا کہ بے موسم پھل آئے پہلے کم بدا ہویا ہاتھ بڑھاپے والا ہاتھ چٹے والا دے پھیریا انج کر کے کہنے لگے لگ گیا پتا دین تے آویں تے تو موسم نہیں ویندا ہائے ہائے نہیں پہنچے میں آپ کو کیا کہا دین تے آویں تو موسم نہیں ویندا اللہ پہلے
چپ کر گیا سا ہن پتر منگن دا موسم نہیں رہا لیکن بے موسم پھل ویکھ کے پتہ لگ گئے جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے زکریا نو بے موسم پتر کیوں نہیں دے سکتا اللہ اس جملے دی برکت نال جتنے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد نصیب فرما زور سے آمین کہہ دو یار ہو لین دے رات کرانگا تیرے نال بات رات ہو گئی کھڑی مسلح تے نبوت دی ذات ہو گئی ہن پتر پہ منگ دے نے تے قرآن کہندا اذ نادا ربہ نداء خفیہ چوری صاحب ہولی 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 مانگ رہے ہیں قرآن کہتا ہے ہولی ہولی مانگ رہے ہیں اچھی کیوں نہیں مانگے لوکی کیا کھڑنگے عمر ویک تے شوق ویک لوگاں دا کی ہے لوگاں دا مو پڑے جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے کی منگی ہے یا اللہ پتر دے فرمایا تو صبر دی حد کیتی ہے میں اجر دی حد کرانگا صرف پتر نہیں دیاں گا بیٹا تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا نام یحییٰ ہوئے گا اللہ دیندہ ہے پر دے نالوی دیوے تے جج دی چیز دیندہ ہے آنا ذرا گیا ہونا اے کونے انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے فرعون نے 70,000 بچہ قتل کروایا ایک موسیٰ دی خاطر تے حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے او سال سی بچیانو قتل کرنے والا سال اممہ جی پریشان نے ماں جو ہوئی بیٹا بیمار ہوئے ماں پہلے بیمار ہو جاندی ہے بیٹے نو تکلیف ہوئے ماں نو پہلے تکلیف ہوندی ہے بیٹا کچھ نہ کھاوے ماں بھکی ہو کے بھی کچھ نہیں کھاندی بیٹا کچھ ماں کھا رہی ہوئے تے بیٹا کہوے مینو دے اپنے منہ جو کھچ کے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے گوڑے رخ دی چھان نہیں لب دی گوڑے رخ دی چھان نہیں لب دی جنت ورگی تھان نہیں لب دی ہر شے بازاروں لب جاندی ہے لیکن پیو نہیں لبدا ماں نہیں لب دی موسیٰ علیہ السلام دی اممہ پریشان ہو گئی اللہ میرا بیٹا قتل کیتا جائے گا اللہ فرماندے نے انج نہیں بچنا مینو دے اللہ کی میں دیا میں صدوق تیار کر وچ انہوں پا انہوں تالالا سر تے اٹھا دریاج سٹ سمجھے میں دیتے رب نو پکڑا پایا صدوق وچ لایا تالا چک لیا حضرت موسیٰ دی ماں سیدہ یوحانزہ نے لے گئیاں دریا دے کنارے تے جو سٹیا دریا دے اندر تے اسے پاسے ٹر پیا صدوق جدھر فرعون دا محل سی یہ تو امائی 10 سکتیاں نے کی گزری ہونی یا لجد کلو بچاندی سعودہ اللہ فرماتا ہے میں کرن لگا خرچہ فرعون دا ہوئے گا چرچہ میرا ہوئے گا پہنچ گیا فرعون دے محل اشارہ واقعہ بیان نہیں کردہ اشارہ دے کر کے چلنا جو صدوق کھولے آتے بچو حضرت موسیٰ بچہ برآمد ہویا دوڑ کے آیا فرعون لے آؤ جلا دو قتل کر دیو ادھر سیدہ آسیہ بھی آ گئی ہیں
پاک نو پالن واسطے رب پہلے ایک پاک دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. کیوں؟ ایسا جملہ شاید تسی کدی نہ سنے ہوئے. فرعون نال شادی ہوئی سی آسیہ. فرعون اس قابل بھی نہیں سی کہ کدی بیٹھ دے گیا ہو. کیوں؟ دساں کیوں؟ انہیں میرے مصطفیٰ دی بیوی بڑھنا سی. جنہیں مصطفیٰ دی بیوی بڑھنا سی ان واللہ پاک رکھے ہے تے جڑی بن گئی ہے. حضرت آسی کہنے گا کی کرن لگا ہے؟ قتل کرن لگا. تے تو انہوں پتہ ہے اے بڑے جڑے بڑے ہوندے نے نہیں گرو اولے ہوندے نے. نہیں پتہ پریشان ہو گئے یار. جڑے بڑے ہوندے نے نا جی کروں. اور جڑا بندہ مولوی نال مسیح تے لڑ پاؤ وہ سمجھو بیگم کو کھلے کھا ہے. میرا تجربہ کی کرن لگا؟ قتل کرن لگا. حضرت آسی کہنے چبلا نہ مار. اگو کہندہ حکم کیے مینوں دے لے جا. بس پھر موسیٰ علیہ السلام پل گئے. اعلان نبوت فرمایا. حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ دا. فرعون تخت تے بیٹھے ایک بندہ دوڑ دا ہویا آیا. رب جی کوئی پتہ بھی ہے جے؟ کیا بات ہے. اور رب جی دل کردہ تینوں دئیے تھے دب جی کوئی پتہ بھی ہے؟ کہنا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اے تینوں کوئی پتہ نہیں کیوں ہویا تھے. کہنا میں رب ہوں. اور کیوں ہویا ہے؟ انہوں نے کہا رب جی گل دس یہ تینوں کوئی رب نہ منے کی کرے گا؟ کہنا قتل کروا دیں گا. انہیں ہو لیجئے کیا یہ تیری بیوی نہ منے. انہیں کہا سوچاں گا بدل گیا نا. کہندہ تیری بیوی تینوں رب نہیں من دیو. موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئی بیٹھی ہے. دوڑیا تخت چھوڑ کے کر. آسیہ سید آسیہ دوڑ کے آئیاں. خیر ہے رب جی شاہ چڑھے ہوئے ہیں. گرمی ہوئے تو رب نو ساہ چاڑی جاندہ ہے. اوہ چھامے بنو مولا نو ساہ چڑھے ہے تو پلگ گئی ہے. کی ہو گیا یہ یار. اوہ کوئی چھولے لے آؤ مولا نو بھوک لگی ہے. اوہ 5-7 گن مین بھی رکھو مطا مولا نو کو ٹھوک جائے. اے مولا نہیں ہوتا. انت مولانا آکھو یار ساڈا مولا کانے. اچھی آکھو ساڈا مالک کانے. ساڈا معبود کانے. اچھی کہو اللہ اللہ اللہ. بڑا قبولیت کا وقت ہے. خدا کی قسم رب کی رحمت کا نزول ہے. اللہ 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 اللہ. کی بڑے مان لیا میں نو رب نہیں من دی. میں سنیا میں نو تو رب نہیں من دی. حضرت آسیہ فرمان لگیاں تائیوں تو تینو نہیں من دی کہ تینو دسنا پہندہ ہے. تے جنوں میں منے آئے جو ہو گیا وہ بھی جان دے. جو ہو رہا وہ بھی جان دے. جو ہونا وہ بھی جان دے. ماضی نو بھی جان دے. حال نو بھی جان دے. استقبال نو بھی جان دے. یہ ساریاں صفتاں دا مالک کون ہے؟ انہیں پہلے تے ہاتھ جوڑے. آسیہ ہاتھ اولا رکھ میری عزت نہیں بچ دی. فرمایا تیری عزت جائے خاک میں رب نہیں چھڑی. انہیں پابندی لا دیتی. میری ماں میری بہن تو بھی گل غور نال سن. آسیہ تو زیادہ نفیس کوئی نہیں. سونے دیاں تارا نال لباس سیتے جاندے سن. دن جو 4 کروڑاں روپے دے قیمتی جوڑے بدل دی سی. سونے دے برتنج کھانے کھاندی سی. سینکڑا خادمہ نکرانیاں
کھلوتیاں رہندیاں سن اشارے تے انہیں کہا آسیہ یا رب رکھ یا پھر مینوں رکھ نہیں تے پابندی لگ گئی پابندی لگ گئی پہلی پابندی چار پابندیاں لگی پہلی پابندی آج تو بعد تو شاہی لباس نہیں پانا میں سنبھال اپنا ایک گم بڑا اکھ ہے آج تو بعد تو شاہی بیڈ تے نہیں آنا میں سنبھال لے آج تو بعد تو شاہی کھانا نہیں کھانا فرمایا سنبھال لے آج تو بعد صبح سویرے نوکرانیاں لونڈیاں گھر میں جھاڑو چلان گیاں تو بھی نال جھاڑو چلانے کہنے لگی بالکل جھاڑو چلانا قبول ہے تیرا ہر کم فضول ہے میں منیا اس نو جدا بڑا اصول ہے موسیٰ جدا رسول ہے صبح سویر ہوئی ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے اللہ کھانا چھڑ دیتا ہے بیڈ چھڑ دیتا ہے جھاڑو پکڑ لیا کہن دیا نے آؤ نہیں کڑیو جھاڑو دئیے ہون بڑا مزہ آنا ہے تھے اے میں جملہ اپنے ماما بہن دے حوالے کر رہے تھوڑا جدو کھاویں تے بی بیاں کہن دیا جدو دی میں اس گھارے چاہیاں میں سکھ 20 سال سکھی گزارے یہ ایک دن تھوڑا جا فاقہ آگیا یا گڑبڑ ہو گئی تے سارے پجرے کیتی کرتی تے پانی پہ کیونکہ صبر دا مادہ کم میں نا حضرت آسیہ ہاتھ تے جھاڑو پکڑیا نالے جھاڑو چلا دیا نا تے نالے کہہ دیا نے لا الہ الا اللہ ذرا مزہ آ جائے لا الہ الا اللہ لا اس ویلے انہوں نے پڑھیا سی موسیٰ کلیم اللہ جدو حضرت آسیہ نے کلمہ شروع کیتا جنیاں نکرانیاں سن انہاں کیا جڑا ترانہ سڑی ملکہ دائے ساڑھا بھی ہوئی ہے فرعون دا محل خدا دی توحید نال گونج اٹھیا ہے پھر سی آئی ڈی رپورٹر دوڑ دا گیا انہاں کہا رب جی بیڑا ہو گیا ہی وہ ستا پہ آسا رب اور ستے پیسے جنو اسی مننے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم پریشان نہیں ہونا میں ان تقریر کٹھی کر رہا ہوں اے نہیں بھی اتوار دا مانا اے نہیں بھی توڑی چھٹی ساری مولویوں دے کھاتے ٹوٹ جائے لیکن توڑا وقت قیمتی بن رہے رب اور ستے پیسے سے کہا کی ہویا ہو سکیا اٹھ کی ہویا ہے خدا کہا تیرے محلچ ایک آواز بند کی تی سی تیرا کھاندیاں نے استاداں دیاں نے اسا کیا اچھا انج کرو شکنجہ بناؤ لوہے دا حضرت آسیہ نو لوہے دے شکنجے کس دیتا گیا پیرہ وچ زنجیر پا دیتے گئے کڑک دی دھپ تے سیدہ آسیہ نو لٹایا گیا اور جنہیں کدی تتی وہاوی نہیں چی چلی اور جنہیں دھپ نام تے گرمی نام دی کدی کوئی چیز بھی نہیں سی ویکھی جنہیں کدی بھوک نام دی چیز ہی نہیں دیکھی جنہیں پیاس نام دی کدی کوئی چیز بھی نہیں دیکھی آج آگ دے انگاریاں تے بھی لیٹی آئی تتی ریت تے بھی لیٹی آئی ہتھاں وچ میخاں بھی ٹھک گئیاں نے پیرن جزیر بھی پا دیتے گئے نے لوہے دی کنگی نال حضرت آسیہ دی چمڑی بھی ادھیڑی جا رہی ہے حضرت آسیہ چپ کر کے ساریاں مصیبتاں برداشت پہ کر دیئے آخر کیا انہوں پہاڑ دے تھلے لے جاؤ دور تو ایک پتھر سٹو نشانہ لا کے ایدہ سر کو چل دے جاؤ جدو پتھر سٹن لگے نے اس ویلے قرآن کہندہ آسیہ بولیے رب ابن لی
عندك بيتا في الجنة عندك بيتا في الجنة عندك بيتا في الجنة اللہ مینوں ہن مکان دے جنت وچ تے جنت بھی او دے جڑی تیرے کول ہے ہن میرے کولوں دوری برداشت نہیں ہوندی آئے میرے کولوں تیری دوری برداشت نہیں ہوندی تیری محبت میں شاہی بیڈ چھوڑیا تیری محبت میں شاہی لباس چھوڑیا تیری محبت میں شاہی کھانا چھوڑیا تیری محبت میں ٹاٹ دا لباس پاک جھاڑو چلائے تیری محبت ہتھت میکھاں ٹکیاں نے تیری محبت پیرت جیر آ گئے نے تیری محبت میں شکنجت کسی گئیاں تیری محبت میری چمڑی ادھیڑ لئی گئی ہے تیری محبت لئی کوڑیاں دی بارش برسائی گئی ہے پر اللہ میں تے صبر کیتا ہے میں سنے ہیں جڑا صبر ہوندہ ہے اٹھا وڈا اجر ہوندہ ہے اللہ اندک بیتن فی الجنہ اللہ او جنت دے جڑی تیرے کول ہے علماء لکھیا ہے جڑی اللہ دے کول جنت ہے سقفہ عرش الرحمن جدی چھت اللہ دا عرش ہے او جنت کملی والے دی ہے او جنت آمنہ دے لال دیئے اللہ فرماتا ہے آسیہ چھٹ سلامتی نو میں تیرا نکاح قیامت والے دل مصطفیٰ نل کر دیوانگا تو جتے میرا مصطفیٰ روے گا اتے تو روے گی پر میں عرض کر رہا سا رب نل یاری لاؤ تے پکی لاؤ اے کونے انہوں آمنہ دا چن کہندے نے عبداللہ دا در یتیم کہندے نے انہوں مصطفیٰ مجتبہ بدر التجا خیر الورا کشف التجا لا يمکن السنا حبیب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ محجبین این الیقین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شفیع المجنبین رحمت للعالمین کائنات دا امام جگہ دا سلطان اعلیٰ محمد اچا محمد سچا محمد بہتر محمد ساقی کوثر محمد شاب محشر محمد ساری کائنات دا امام محمد جگہ دا سلطان محمد فضحا دے چیرے والا محمد واللیل دیاں ظلفہ والا محمد مازاغ البصر دے اکھاں والا محمد ختم نبوت دے تاج والا محمد عرشہ دے مراج والا محمد خلق عظیم دے مزاج والا محمد پیارے دے ملاد والا محمد چہرہ سونا او محمد ظلفہ سونیاں اکھاں سونیاں سینہ سونا پسینہ آلہ مکہ آلہ مدینہ آلہ خلوت آلہ جلوت آلہ کردار آلہ گفتار آلہ رفتار آلہ اقرار آلہ ہر یار آلہ نبی دا جمال آلہ جلال آلہ کمال آلہ خیال آلہ کالا بلال آلہ مقدی مکائیے محمد دی ساری آل آلہ میرے نبی دا ظاہر بھی آلہ تے باطن بھی آلہ صورت بھی آلہ تے سیرت بھی آلہ فصاحت بھی آلہ بلاغت بھی آلہ شرافت بھی آلہ لطافت بھی آلہ نبوت بھی آلہ تے ختم نبوت بھی آلہ میرے مصطفیٰ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ آلہ اٹھنا بھی آلہ تے بیٹھنا بھی آلہ تے کھانا بھی آلہ تے پینا بھی آلہ میرے نبی دی خوشی بھی آلہ تے غمی بھی آلہ ویکھنا آلہ سننا آلہ پھر اچھی من لو سسرال آلہ داماد آلہ بیویاں آلہ تے بیٹیاں 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 آلہ میرے مصطفیٰ دا قرآن آلہ بیان آلہ عنوان آلہ کلام آلہ پروگرام آلہ صدیق آلہ تے عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ بلال آلہ میرے نبی دا حسن آلہ تے حسین آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کہندے شالا کسی دا آخیر خراب نہ ہوئے او بندہ بولے جنہ سمجھدا ہے میرے محمد دی زندگی دا ہر لمحہ آلہ آنکھو آلہ آنکھو آلہ آنکھو آلہ اچھی کہو آلہ بدر دی زمین 313 لے کے حضور گئے نے آقا فرماد نے تسی سارے اجراتی سو جاؤ تھکے ہوئے ہو تے میں جاگ کے جاگن والے نال گل کرانگا
حضرت نال جڑا میرا وعدہ تو کوئی نہیں سی لیکن ٹائم چکے ہو گیا لیکن ہن میں تھوڑا جا ٹائم تواڈے تے لاواں گا تواڈے لئی لاواں گا پریشان ہو گئے ہو یار یہ پہلا جلسہ ہے جڑا فجر ویلے پہ ہوندا تے کانفرنس تو بھی اللہ کہ حضرت پکا کر دے اللہ اس جلسے نو اس مدرسے نو مسجد نو قیامت تک آباد و شاد رکھے سارے سو گئے حضور جاگ رہے نے شیخ چاندی باغ کی ہدیہ اللہ تیرا نبی کیوں جاگ رہی ہے فرمایا بھی بندے نو چور پہ جان نہ کدی اللہ نہ کرے تے بندے آ کے کچھ دن افسوس کر دینے یار خیر ہے تسی سو گئے سو کہنے نہیں اسی تے جاگ دے سا ساڑا وقت سو گیا سا اسی تے جاگ دے سا ساڑا وقت سو گیا سا تے یہ بندہ ستا بھی ہوئے تے وقت جاگدہ ہوئے نا انہوں کو لٹ نہیں سکتے میں تنہوں کتھے کتھے لے گیا یار اللہ دی قسم صحابہ دا بخت مصطفیٰ ہے میرے خیال بس کر دینے ہیں نہیں تھک گئے ہو یار تھک گئے ہو مان جاؤ یار تھک گئے ہو اللہ دی قسم صحابہ ستے بھی جاگ دینے کیونکہ انہاں دا بخت جاگ دائے صدیق دا بخت مصطفیٰ ہے عمر دا بخت مصطفیٰ ہے عثمان علی دا بخت مصطفیٰ ہے 313 ستے نے بخت جاگ دائے ستے بھی جاگ دینے کوئی کافر لٹ نہیں سکتا بخت جاگ رہے انج کر کے میرے محبوب ہاتھ چک کے دعا پہ کر دینے یا اللہ مدد کر یا اللہ مدد کر تو بھی اپنے بوئے تے لکھ دے یا اللہ مدد لکھو گے لکھو گے انشاءاللہ ہولی آنکھی میں لگ گیا پتا کوئی نہیں لکھنا تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مدد اے فلسطین کے حالات کو سامنے رکھ کے کہہ دو یا اللہ مدد پھر کہہ دو پھر کہہ دو متا نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی الا ان نصر اللہ قریب نصر من اللہ وفتح قریب ہن کہو یا اللہ مدد 4 دفعہ کہہ دو اللہ دیکھ میں او لے آیا کسی دی دستار کوئی نہیں کسی دے پیرج جتی کوئی نہیں کسی دے گلوے جو کرتا کوئی نہیں تلوار ہے تے زرہ کوئی نہیں زرہ ہے تے ڈھال کوئی نہیں کسی کل تلواری کوئی نہیں ایک سوارے تے 20 پیدل نے اللہ اے ساری پونجی میں لے کے آیا یہ اے مٹ گئی پھر مینو نہ کمیں مینو پوجدہ کوئی نہیں پنجابی جیو ترجمہ بن جاتا پھر مینو نہ آکھی مینو سجدہ کوئی نہیں کرتا یہ تو کہتا میں نا قیامت تک تینو سجدے ہوندے رہن انہوں نے بچا تو ادھر کافرہ کی کیتا ابو جال دوڑدا ہویا انہیں پکی زمین تے قبضہ کر لے ہمیشہ کافر وسائل تے قبضہ کر لے پکی زمین تے قبضہ کر لے ابو جال ریتلی زمین حضور دے سے آئی اللہ ایک ہی کیتے ہی فرمایا میرا نبی آیا ماڑے واسطے ماڑی زمین آگئی انہوں نے ماڑی رہنی نہیں آئی بارش پکی کچی ہو گئی تے کچی پکی ہو گئی جنہاں ریت دے علاقے دیکھیں نا جی انہوں نے پتہ ہے جو تو بارش ہوندی ہے نا تے ریت دے علاقے موٹر میں بن جاندے او جڑی ہوتی پکی زمین وہ کیچڑ بن گئی ہن صبح سویرے ابو جال گھوڑا انج لے جاوے وہ تلے کہنج جاوے میں مشرق تلکن گے مومن جمن گے میرے محبوب نے بدر وچ کنوں پکاریا اچھی آکھنا یار ذرا
یا اللہ جڑا زور نہ نام لوے دی نسل جی کوئی مشرک پیدا نہ ہوئے بدر وچ مدد کرن والا کون سی احد وچ مدد کرن والا کون سی خیبر وچ مدد کرن والا کون سی یہ عقیدے پڑھنا چاہنا ہے تے قرآن پڑھیا کر یہ قرآن سمجھنا چاہنا ہے تے درس قرآن وچ بیٹھیا کر یہ علماء کو سمجھ آئے گا رب دا قرآن کی کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن والے بھوکے نہیں مرتے قرآن والے ذلیل نہیں ہوتے 11 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تم کہتے ہو مولوی ہمیں کیا دیتے یہ آپ کو یہ دیتے تم کوڑا کاغذ دیتے ہو اور سکول جانے والے بھی سنیں میں نہیں کہتا سکول نہ پڑھاؤ ضرورت ہے لیکن سکول جاتے ہوئے بچہ اور مدرسے میں جاتے ہوئے بچے کو ذرا غور سے دیکھا کرو سکول جان والا بیگ پیچھے مدرسے جان والا سپارہ اللہ فرماتا ہے جڑی تو پیچھے رکھی ہوئی ہے انہیں سب کچھ پیچھے رہ جانے ہی کہ جڑا سینے نہ لایا ہوئی انہیں اگے ہی کم دینا ہی ایک کوئی علم نہیں جن پہلے دن کنڈ آگیا بچہ مدرسے دے اندر قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ الف با تا سا بچے نے پڑھنا شروع کیتا 3 سالہ بعد تقریباً 3 سالہ بچہ حفظ کر جاتا ہے کیوں کرتا بہت آپ کو کون دو بھی میرے جیسا 3.5 سال انہوں پچھلے دن ایک بندے دستار بندے کرائی بچے دی 9 سال دی عمر سی 6 مہینے حفظ کیتا آیا میں بکھر دے علاقے گیا 11 سال دی بچی سی اس قرآن حفظ کیتا ہے صرف 9 مہینے حضرت دی پوری برادری انہوں نے سونے دا تاج بنایا اس بچی دی تاج پوشی کرائی گئی پوری برادری نے پکر سی لوگ پکر کہتے ہیں ہمارا ڈی پی او ہے لوگ پکر کہتے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ ہے تمہیں مبارک ہو لیکن اسی فخر کرنے ہیں کہ ساڑھے گل کیے اللہ دا بولو نا یار در اللہ دا ختم ہوگی بات اللہ دا قرآن ہے کیا امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال جب آئیں گے انشاءاللہ تو 11 کی بجائے 22 بچے ہوں گے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو ہر گھر میں ایک عالم دین ہو ہر گھر میں ایک اللہ والا ہو تو جس گھر میں قرآن والا ہوگا نا اس گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی اور قیامت اللہ دن پتہ چلے گا جدو 10 بندے انہوں فرشتے تھرو کے دوزخ لے جا رہے ہوں گے مولا قاسم صدیقی صاحب آ جانگے انہوں دے بیٹے آ جانگے کہنگے کدھر لے جا کر ہے میری برادری نو وجی دوزخ لے جانا ہے کہنگے کمال ہو گئی ہے ساڑھے ہوں دے ہیں دوزخ اللہ نال گل کرا اللہ اے میرے رشتہ دار 10 بندے دوزخ جا رہے ہیں اللہ پوچھے گا تو کی چاہنا ہے یا اللہ چھڑ دے اللہ نے کہا جا چھڑ دے تو جڑے بندے دے آکھے رب 10 بندے چھڑ دے گا وہ کون ہونا ہے حافظ ہے ایک تو تسی چپ بڑی جلدی کر جاندے ہو وہ کون ہونا ہے اچھی بولو کون ہونا ہے اسی کسی نو کہیے بھائی اپنے بچے نے مولوی بنا او یار تسی سچ کہہ دے ہو کھائے گا کہ تو جو ہی مولوی بن جاندن اوئے ہوئے ہوئے مولوی بڑا کھاندے ہون کی تو کھاندے کدی کوئی مولوی دیکھیا بکھا مریا ہاں اے سنے ہونا بھی زیادہ کھادا تے موقع تے دم میں نے تو نہیں پتا بکرے تے گوشت ریٹ کیا پر روز کھانے تے میں نے یقین جانو میاں سلیم صاحب پوچھن دی لوڑ کی ہے دکان تے جا کے ریٹ کی اللہ فرماتا تینو تکلیف ہے جدا کے پوچھے تو گھر بے تیرا بکرا پراڈو تے چڑھ کے آئے گا عزت کون دیندہ ہے بولو نا یار میں نے حضرت نے فرمایا سی تھوڑا جا ٹچ وہ سارے ہی ٹچ آئے ایمان تازہ ہویا کہ نہیں ہویا یقین جانا خدا دی شان سن کے ایمان تازہ ہویا کہ نہیں ہویا جنہاں دا اللہ دی شان سن کے ایمان تازہ ہویا ذرا سبحان اللہ ہوچے کہہ دیں
ایک صرف فرمائش میں نے آئی سی میرے دوستان دی تو میرا خیال ہے اور میں وہ پوری کر دیا ناتا ہو گئی جانے میں اس وقت آئی شیر تھوڑے پڑھے نے کیونکہ میرے بھائی نے ناتا پڑھ دیتی ہیں جدو نات خان کو بیٹھ ہوئے تو میں ساڑھے الگ اور نل ویندہ بھی ہوں ساڑھے الگ کام بھی تو پڑھ لے حالانکہ میں نہ لالو چنگیاں پڑھ لیں بڑا پرانا شیر میں نے دوستوں نے کیا میں نے تو یاد ہی نہیں سنا کہ یہ تھوڑا جا کوشش کرنا تھا میں پر راستے ویکھیا بھی کتے لکھیا سرکار نو ویکھن دا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں کٹ دی او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سرکار دے روضے تے قدسی پہ جھک دینے سرکار دے روضے تے قدسی پہ جھک دینے اتھے نور دیاں کرنانے جتھے مینار اچھرا اتھے نور دیاں کرنانے جتھے مینار اچھرا جڑا حضور نو خوابت ویکھنا چاہتا ہے میرے نال پڑھ لے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سرکار نو ویکھن دا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے ابھی دستار بندی ہوگی